بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظہ رہنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کا پس منظر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے قریب تھے تو وحی کی کیفیت طاری ہوئی آپ کے اوپر اور کچھ دیر کے بعد ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو آج مجھ پر وہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی شخص، کوئی مومن خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر اس پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دلانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہیں۔ درس شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اعتراضات تمہارے پر ہوگے، تمہارے پر پھپتیاں کسی جائے گی۔ کیوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا، ان کے اوپر سب یہ گزر چکا ہے، اس لیے آپ اس کو اپنے دھیان اور خیال میں نہ لائیے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں، مالدار لوگ، اقتدار والے لوگ، ان لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر میرے داعیان حق کو اتنی تکلیفیں پہنچائی اور میرے رسولوں کی، میری کتب آسمانی کی اور آخرت کی اور توحید کی انہوں نے تکذیب کرنا، جھٹلانا، انہوں نے جھٹلایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قوم عاد اور سمود کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے آج محلات اور کھنڈرات عبرت کے لیے باقی رکھے ہیں۔ سب سے عبرت کی بات یہ ہے کہ فرعون کی لاش آج بھی دنیا کے اندر اس لیے باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم نے اگر میرے رسولوں کو جھٹلایا، میری آسمانی کتب کو جھٹلایا، روز آخرت کو جھٹلایا، تو میں تم پر عذاب نازل کر دوں گا۔ اور آخری بات یہ فرمائی، خبردار کیا گیا، ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ دیکھو تم اپنی روش سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی ان کے جیسا ہی ہوگا۔ تو دوستو، کلام کا آغاز جو ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یقین دلا رہے ہیں۔ اور فلاح کا تصور آپ دیکھیے کہ فلاح کا تصور قدیم زمانے میں بھی
اور آج کے اس دور جدید میں بھی کیسا تھا، کیسا ہے۔ اس وقت میں سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو زندگی کا سب سامان موجود ہے، مال و دولت ہمارے پاس موجود ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، ہم زندگی کا ہر عیش ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور آج کے دور جدید میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ باطل تحریکیں بھی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے پاس بہت قوت ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہر آرام و عیش ہمارے پاس ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اصحاب ہیں نا تو یہ مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، نان شبینہ کو محتاج ہیں۔ چند ایک اصحاب کو چھوڑ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو ایک افراد کو چھوڑ کر تمام اصحاب رسول جو تھے یہ مفلس تھے، غریب تھے، نادار تھے۔ تو مخالفین آ کر کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے کامیاب ہے، یہ تو ناکام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو تصور دیا ہے اس زمانے میں بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہے، وہ کامیاب ہے، اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تم یہ کامیابی جو عارضی ہے دنیا کے اندر، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ تو ٹیمپرری ہے، سب یہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمٰن، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس باقی رہے گی، یہاں تک کہ موت کو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تو دوستو، کامیابی کا یہ جو تصور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بتایا کہ یقیناً فلاح کون پائیں گے؟ ایمان لانے والے پائیں گے، چاہے دنیا کے اندر وہ کسی بھی حالت میں ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، نان شبینہ کو محتاج ہوں، شام کو کھانا کھائیں تو دل کو نہ ملے، دن کو کھانا کھائیں تو شام کو نہ ملے۔ تو ایسے افراد جو خدا کو مانتے ہیں، خدا کی ذات کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 2 آیاتوں کے بعد 9 آیات تک ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کی صفات کو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو پیش کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسی صفات یہ پیدا ہوں مومنین کی کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر یہ صفات ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی صفت بتائی جا رہی ہے، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرنا، خشوع خشیت سے بنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ مومنین اپنی نماز کے اندر خشیت پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں۔ مومنین وہ نہیں ہوتے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی جگہ کو صاف کر رہے ہیں، تن کر کھڑے ہیں، اور جناب زور زور سے قرات کی جا رہی ہے، اور زور زور سے قرات بھی گانے کی دھن پر کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جو فعل ہیں یہ آداب نماز کے خلاف ہیں۔ آداب کی نماز کے جب خلاف ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جو بندے ہیں وہ نمازوں کے اندر اس طرح کے فعل نہیں کرتے، بلکہ ان کا دل تو خشیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے، دل جدھر، زبان جدھر کہتی ہے ادھر ان کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور دل خاموش ہے۔ آپ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں۔ جب مومن نماز پڑھ کر کارگاہ حیات میں آتا ہے، میدان میں آتا ہے زندگی کے، تو وہاں بھی اس کے اوپر یہی بات سوار رہتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کی مدد۔ پھر آگے یہ فرمائے
آپ ہم سب پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ترجمے کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری نمازوں کے اندر کیسے خشیت پیدا ہوتی ہے، کیسے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا دعا کر رہا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو ذلیل و خوار ہوئے ان سے ہم کو بچا۔ تو پہلی صفت بتائی گئی کہ نماز کے اندر مومنین خشیت اختیار کرتے ہیں۔ دوستو ایک بات ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ عبادت کی روح خشیت ہے۔ جس عبادت کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو پھر وہاں شیطان مجھے اور آپ کو بہکائے گا، وسوسے لائے گا۔ آپ پیش امام کے پیچھے کھڑے ہیں، میں پیش امام کے پیچھے کھڑے ہوں، دشمن کے شیطان جو ہے وہ ازلی دشمن ہے، وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا، ہمارے خیالات کو لے کر ہمارے صفوں میں سے باہر لے جاتا ہے، ہمارے خیالات کو بازار میں لے جائے گا، منڈی میں لے جائے گا، وہاں بھٹکائے گا، اور جب تک ادھر 4 رکعت ہو گئی۔ جناب جسمانی طور سے حاضر ہیں مسجد میں، امام کے پیچھے رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جناب جو ہے جسمانی طور سے مسجد میں حاضر ہے۔ تو جسمانی طور سے مسجد میں حاضر ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ ہمارا قلب، ہمارا ذہن اور ہمارا دل اللہ کے آگے جھکے نہ، اس کی خشیت نہ پیدا ہو۔ تو دوستو یہ بات بتائی گئی کہ ابھی اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بتائی گئی کہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کے معنی فضول بات، ایسی گفتگو، ایسی بات چیت، ایسے کام جو اپنے نہ کام آئے، خود کے بھی کام نہ آئے اور اپنے خاندان والوں کے کام نہ آئے، محلے اور سماج والوں کے کام نہ آئے، حتیٰ کہ انسانیت کے کام نہ آئے، ایسی بات فضول کہلاتی ہے۔ ان باتوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں۔ آپ دیکھیے مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کی زندگی نپی تلی ہے، وہ لغو بات میں دھیان نہیں دیتے۔ یہاں لغو کا ترجمہ کیا ہے کہ لغویات سے دور رہتے ہیں، مولانا مودودی نے ترجمہ کیا دور رہتے ہیں، یعنی اس میں دلچسپی بھی لیتے نہیں، اس کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، کیسی باتوں پر جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اس کی طرف اہل ایمان دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، دلچسپی نہیں لیتے۔ بلکہ سورہ فرقان میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے وہ مہذب طریقے سے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ مومنین کی صفت بتائی گئی کہ وہ جا کر نہ لغویات میں مشغول نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ دلچسپی بھی نہیں لیتے اس کے اندر۔ تو کہا گیا کہ لغویات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے مومنین کو داخلہ دیا، اور قرآن مجید نے کہا کیا؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی وہ لغو بات نہیں سنیں گے مومنین، ان کے کانوں میں ایسی کوئی بات نہیں جائیں گی، وہ لغویات سے دور رہیں گے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی جب وہ جائیں گے تو لغویات سے دور رہیں گے۔ دوستو یہ ہوئی ہماری مومنین کی صفت میں۔ یہ مومنین کی صفت میں یہ ایک صفت بتائی گئی کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت جامع جملہ ہے، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونا یعنی وہ چیز ہے جو جیسے مومنین ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ نکال دے گا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے گا اور اپنے مال کو پاک کرے گا۔ یہاں اصل میں زکوٰۃ کی معنی پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کر دے گا۔ لیکن ایک غریب مفلس ہے، ایمان والا ہے، تو کیسے پاک کرے گا؟ کہا کہ وہ اپنی زندگی کو پاک کرے گا، زندگی کو، پوری زندگی کو پاک کرے گا۔ اگر وہ تاجر ہے
تو تجارت کو پاک کرے گا۔ تجارت کو کیسے پاک کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، مال کو بتا کر دے گا، دغا نہیں دے گا، کم نہیں تولے گا۔ اسی طرح آپ زندگی کے ہر شعبے لے جائیں گے تو ایک تفصیلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ تزکیے کا جو عمل ہے، پاکی کا جو عمل ہے، یہ مومنین کے لیے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ یعنی تزکیے کا طریقہ، پاک ہونے کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو پاک کرتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی لائنی بات نہیں نکالتے، اپنی عبادات کو پاک کرتے ہیں، عبادات میں ریا نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، صدقات کو پاک کرتے ہیں، صدقات دکھا کر نہیں دیتے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ تزکیے سے مربوط ہے، تزکیے کے ساتھ ہے اس کا عمل، کہ ہر عمل کو بلکہ زندگی کو، پوری زندگی کو پاک رکھتا ہے، پوری زندگی کو پاک رکھتا ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں، ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اس دور میں لونڈی بھی ہوتی تھی اور منکوہ بیوی بھی ہوتی تھی، تو اپنے نفسانی خواہشات کو اس طرح پوری کرتے تھے لیکن زنا کے قریب نہیں آتے تھے۔ اور فرمایا البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ آگے کی صفت بتائی جا رہی کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں۔ دوستو امانت جو لفظ ہے یہ بھی بہت جامع ہے۔ آج ہم امانت کا تصور کیسے لیتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس 10,000 روپے رکھا اور پھر میرے کو واپس دے دو، ہو گئی امانت؟ نہیں، لیکن امانت کا یہ جامع تصور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ امانتیں دی ہیں، انسانوں کو کچھ امانتیں دی ہیں۔ مثلا ہم ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں میں سب سے پہلی امانت جو ہے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس امانت ہے، بطور امانت ہے۔ اگر ہم اس کے پیغام کو، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ دوستو اولاد ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہم کو، بطور امانت دی ہے، اور یہ کہہ دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ان کو دوزخ کی آگ سے تم خود بھی بچو اور ان کو بھی بچاؤ۔ یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم نے ان کی صحیح تربیت کی، ان کو صحیح تعلیم دی تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کی یا 2 لڑکی کی یا 3 لڑکی کی تربیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی ہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ پیسہ بھی امانت ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اور صحت بھی امانت ہے۔ اب تصور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دی ہے وہ بھی آپ کی امانت ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ گٹکا کھا کر اپنی صحت کو برباد مت کرو۔ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور نوجوانوں سے، خاص طور سے جو گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، ان سے پوچھوں گی کہ میں نے اتنی بہترین صحت تجھ کو دیا تھا، اتنی بہترین جوانی تجھ کو، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ سوال پوچھا جائے گا کہ میں نے جوانی تجھے جیتی تو میں نے کہاں کمائی، کہاں خرچ کیا اتنی اچھی جوانی کو؟ کہ گٹکا کھانے میں، کہ موبائل دیکھنے میں، کہ ٹی وی دیکھنے میں، کہ فیس بک دیکھنے میں، کہ یوٹیوب دیکھنے میں، کہ ٹویٹر کرتے بیٹھنے میں؟ یہ زندگی تو نے جوانی اس میں گنوا دی۔ دوستو صلاحیت بھی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو کام میں لا کر وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ دین کی خدمت کرے گا، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ اس کا اجر دے گا۔ آگے فرمایا اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا گیا کہ نماز کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہاں کہا گیا کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، مثلا یہ ہے کہ وقت پر پڑھنا، وقت ٹال کر نہ پڑھنا، یہ نماز کی حفاظتوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور آخری میں فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث پائیں گے فردوس میں۔ فردوس
یہ جنت سے ایک اور اونچا مقام ہے، اس کو فردوس کہا گیا ہے۔ تو یہ بہترین مقام وہ لوگ پائیں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور جو ان صفات سے متصف ہوں گے۔ دوستو، یہ چند صفات تھیں اہل ایمان کی جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر پیش کیا۔ اس تھوڑے سے وقت میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔